بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ ماں اپنی بیٹی کی ٹانگ پر نیلے رنگ کا نشان دیکھتی ہے اور وہ اسے بغیر وقت ضائع کیے ہسپتال پہنچانے کی کوشش کرنے لگی۔ والدین ہونے کے ناطے اپنے بچوں پر نظر رکھنا بہت اہم اور مشکل کام ہے۔ بچوں کی صحت کی دیکھ بھال کرنا تمام والدین کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے ان کے سامنے ہی تکلیف برداشت کریں۔ اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اکثر اوقات والدین کی چھٹی حص جو کہہ رہی ہوتی ہے وہی درست ثابت ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے کرسٹینا ڈونوون نامی لڑکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جس واقعے نے اس کو زندگی کا وہ سبق دیا جسے وہ رہتی زندگی تک یاد رکھے گی۔ ڈونوون فیملی کے لیے یہ ایک عام سا دن تھا۔ کیٹلن گھر کے باہر اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کی ماں پاس ہی گھر کا کام نمٹا رہی تھی۔ ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کرسٹینا نے اپنی بیٹی کی ٹانگ پر ایک زخم کا نشان دیکھا۔ کئی والدین کی طرح کرسٹینا نے بھی اس پر کوئی خاص دھیان نہ دیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ شاید کیٹلن کو یہ زخم کھیلنے کے دوران گرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ لیکن پھر بھی اس ماں نے اس زخم کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا۔ چونکہ اس زخم کی شکل عجیب و غریب تھی، اس لیے اس کے ماں باپ نے اس زخم پر گہری نظر رکھی کہ کہیں یہ کچھ اور نہ ہو۔ شروع میں تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن وقت کے ساتھ یہ نیلا زخم کالا ہو گیا۔ جب اس کی بیٹی کو کچھ بھی نہ ہوا تو ان نے اس زخم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کیٹلن کو اگلے ہی دن اسکول بھیج دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کا بیگ پیک کیا اور اس کا لنچ اس کے بیگ میں رکھا اور پھر اس کو اسکول چھوڑ کر گھر واپس آ گئی۔ کیٹلن مکمل طور پر نارمل تھی اور اس کو کسی بھی طرح کی بیماری یا تکلیف کی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ وہ عام 5 سالہ بچوں کی طرح حشاش بشاش اسکول پہنچی اور کرسٹینا کو اس کو چھوڑ کر ابھی گھر واپس آئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ یہ کیٹلن کے اسکول سے کال تھی، جس میں اسکول والوں نے بتایا کہ کیٹلن کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ والدین کو سمجھ آ چکی تھی کہ ان کی بچی کی صحت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور انہیں فوراً سے حرکت میں آنا ہوگا۔ وہ فوراً سے اسکول کی طرف دوڑے اور کیٹلن کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے آئے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی اس کے گھٹنے پر موجود یہ زخم کا نشان اب زیادہ گہرے کالے رنگ کا ہو چکا تھا اور ان کا ڈر اب خوف میں بدلتا جا رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن ان کی بیٹی کی بگڑتی صورتحال ان کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، اور انہیں یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ ہر گزرتا لمحہ ان کی بیٹی کی زندگی کے لیے بے حد اہم ہے۔ انہیں سب کچھ جلدی مکمل کیا۔ ہسپتال پہنچ کر انہیں اپنی بیٹی کو فوراً سے ایمرجنسی میں داخل کروایا۔ ڈاکٹر نے فوراً سے بچی کو تفصیل سے چیک کیا اور ڈاکٹر نے کچھ ایسی رپورٹس ان کے سامنے رکھیں جو کہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کے لیے کبھی ڈراؤنے خواب میں بھی نہ سننا چاہیں گے۔ کیٹلن کو ایک بے حد زہریلی مکڑی نے کاٹا تھا، اور وہ بھی کوئی عام مکڑی نہیں بلکہ اس مکڑی نے جس کا زہر ایک ریٹل سنیک سے بھی 15 گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے والدین بہت زیادہ ڈر چکے تھے اور انہیں شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ زخم جس کو وہ کل سے نظر انداز کر رہے تھے اس کا اسی وقت ہی علاج ہونا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے سوچا جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں ہر ممکن اپنی بیٹی کو مزید نقصان سے بچانا ہوگا۔ انہیں ڈاکٹرز کو کہا کہ آپ کسی چیز کی فکر نہ کریں، بس ہماری بیٹی کو بچانے کے لیے جو ممکن ہو وہ کریں تاکہ اس زہر کا تریاق کیا جا سکے۔ کرسٹینا کے مطابق اس کی بیٹی نے ایک بار بھی مکڑی کے کاٹنے کا درد محسوس نہیں کیا تھا۔ جب اس کو اس مکڑی نے کاٹا اس وقت وہ کہاں تھی اس کا صحیح کر کے اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب مکڑی نے اسے کاٹا اس وقت اسے ذرہ برابر درد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس مکڑی کا نام ویڈو اسپائڈر بتایا گیا۔ ڈاکٹرز نے اس زہر کا علاج فوراً شروع کر دیا تاکہ زہر کو باقی جسم میں پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ہر سال دنیا میں ہزاروں لوگ اس مکڑی کا شکار بنتے ہیں اور ان کا فوراً علاج کیا جانا بے حد ضروری ہوتا ہے، ورنہ نتائج انسانی جان کے ضیاع کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے ایک بار پھر سے جب ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کیٹلن کے جسم سے اب زہر کے اثرات کم ہو رہے تھے۔ انہیں یہ خبر اس کے والدین کو دی تو وہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ وقت کے ساتھ بہترین علاج اور دیکھ بھال کے بعد اب کیٹلن کا بخار بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا اور اس کو اب دوائیاں دے کر ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا چکا تھا۔ کچھ دنوں تک اس کو اینٹی بائیوٹکس دی جاتی رہیں اور اس کے زخم پر موجود پٹی کو بھی بدلا جاتا رہا۔ وقت کے ساتھ کیٹلن مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی اور اب ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر وہی بچوں والی رونق لوٹ آئی تھی۔ اس تلخ تجربے کے بعد یہ خاندان لوگوں کو ویڈو اسپائڈر کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے کام کرنے لگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کہانی سینکڑوں لوگوں تک پہنچے تاکہ پھر سے کوئی بھی والدین اگر اپنی اولاد کے جسم پر کوئی ایسی چوٹ دیکھیں تو وہ اس کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں اور بغیر وقت ضائع کیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔